شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے آج بھی قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یوم عالمی اردو اور یوم اقبال کے موقع پر ملی محاذ کے زیر اہتمام جلسے میں علامہ اقبال کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم عالمی اردو جو علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے سلسلے میں منایا جاتا ہے، اسی ضمن میں ملی محاذ محبوب نگر کے زیر اہتمام دفتر ملی محاذ محبوب نگر میں اردو اور اقبال زباں و ادب کا ایک عظیم سفر کے عنوان سے ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسے کی نگرانی محمد سلیم نواب صنعتکار، صدارت خواجہ فیاض الدین انور پاشا سرپرست ملی محاذ نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی سید حلیم الدین بابر صدر بزم کہکشاں، معروف شاعر محمد نور آفاقی، محمد غلام غوث سیکریٹری تاج دکن سوسائٹی، محمد اطہر احمد صدر PRTU محبوب نگر، سید عبد الوحید شاہ ریاستی سیکریٹری آل میوا، محمد خواجہ نصیر الدین ریاستی صدر اپوٹا، سید نور الحسین نائب صدر عیدگاہ کمیٹی، صحافی عبد العلیم صدیقی نے شرکت کی۔ محمد ابراہیم نقشبندی ترجمان مسجد رحمت کی قرات کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ محمد تقی حسین تقی کنوینر ملی محاذ نے استقبالیہ خطاب کیا۔ مہمان مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال اردو ادب اور اسلامی فکر کے عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر تھے۔ ان کی شاعری نہ صرف ایک ادبی شاہکار ہے بلکہ ایک فکری تحریک بھی ہے جس نے مسلمانوں کو اپنے مقام اور کردار کا ادراک دیا۔ اقبال کی شاعری نے نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمانان عالم کی ذہنی اور روحانی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ اردو کی بقا اور ترقی و ترویج کے تعلق بھی گفتگو کی گئی۔ اس جلسے میں اردو ادب کے لیے دیرینہ خدمات پر سید حلیم الدین بابر صدر بزم کہکشاں کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا اور معروف شاعر نور آفاقی کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ مرزا قدوس بیگ نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور دوران نظامت علامہ اقبال کے اشعار کی ترجمانی کرتے رہے۔ شعراء نور آفاقی اور حلیم بابر نے علامہ اقبال کو منظوم خراج عقیدت پیش کی۔ آخر میں حافظ ادریس سراجی کو کنوینر نے ملی محاذ کے آئندہ منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ عبداللہ سنی ایڈوکیٹ کنوینر لیگل سیل کے اظہار تشکر پر جلسے کا اختتام ہوا۔ اس جلسے میں دیگر ملی محاذ قائدین طیب باشوار کو کنوینر، محمد عمران پرنس، سید نعیم عمران، محمد معیز جوائنٹ کنوینرز، عابد محی الدین جوائنٹ کنوینرز، محمد بشیر عمران قریشی کے علاوہ یوسف بن ناصر، محمد اسد، محمد یونس، محمد مصباح الدین، عثمان محی الدین شیراز اور محبان اردو کی کثیر تعداد موجود تھی۔ لوگوں کے سمجھ میں آئے تو علامہ اقبال کو انہی کے فصیح و بلیغ اشعار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اور علامہ اقبال کی نظر کر رہا ہوں میں، منظوم خراج عقیدت، یہ نظم میں نے پنڈا لکشمن بابو جی کی ایک گھر میں ایک مشاعرہ ہوا تھا بہت بڑا، اسی عنوان سے یوم اقبال سے، اور اس کی صدارت منوہر لال بہار کر رہے تھے، اور اس وقت اکابرین اور بڑے بڑے شعراء اکرام وہاں پر تھے۔ میری عمر اس وقت شاعری کی 10-12 سال کی ہی تھی۔ اس مشاعرے میں میرے استاد پنڈت دامودر زکی بھی شریک رہے تھے۔ ایک کہا ہے، اب اس کے بعد اور بھی کہا ہے دوا بھی شفا میں، ہر کوئی مست میرے دولت تنازانی ہے، نہ حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، پھر بھی اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم تاریخ قرآن، اب تاریخ قرآن کو نہیں ہے، ہم طوطا روٹی تو پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جو اشعار لکھے ہیں، شاید ہی عاشق رسول میں ہمارا کوئی نہیں ہوگا اتنا بڑا۔ اور ایک دو لائن سے اردو کے شاعر کہتے ہیں، لہو کہتے ہیں جان کہتے ہیں، لہو کہتے ہیں جان کہتے ہیں، جو مٹانے سے نہ مٹے اس کو اردو کہتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو ہواؤں میں ہندوستان کو چیز کیا،
तो ऐसे आदमियों को आज हमारे समाज की सख्त जरूरत है, हमारे बच्चों को सख्त जरूरत है। जीके में आप पढ़ेंगे यही सवाल आएंगे, लेकिन हम समझ रहे हमतन गोश रहूं, हम न हमतन गोश रहूं, जो आवाज लगाते हैं, जो फरियाद होती है बुलबुल की, तो इसकी तरफ बंदों को राग़िब करा रहे हैं कि नारे बुलबुल की सुनो। हम इकबाल का यहाँ पैदाइश, चूँकि आज 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की पैदाइश है, इसी निस्बत से आज सारी दुनिया में आलमी में उर्दू मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इन उन्वानात पर, यानी कि जो आज का हमारा जलसा है, उस जलसे के उन्वान पर, यानी कि ज़बान और अदब का एक अजीम सफ़र उर्दू और अल्लामा इकबाल पर रोशनी डालने के लिए और हमारे दरमियान काफ़ी बेहतरीन मुखर्रिर मौजूद हैं। मैं आपके सामने, क्योंकि मिली महाज का क़याम भी अल्लामा इकबाल की फ़िक्र को लेकर ही हुआ है। जिस तरीके से अल्लामा इकबाल ने कौम को फिक्र दी थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब तक बंदा अपने आप में ये बात तय नहीं करता कि उसे अपनी मंजिल मकसूद हासिल करना है, उसके लिए जद्दोजहद करना है, जब तक खुदा इसकी